السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نام ہولی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود السلام سورہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. دو تین بڑی اہم خبریں آپ تک گو کہ یہ خبریں آپ فوری تو نہیں ہیں، لیکن خبریں ضرور ہیں اور آپ کو ہو سکتا ہے اس حوالے سے آگاہی حاصل نہ ہو. سب سے پہلی خبر تو بڑی اہم ہے. دیکھیے ایم کی پریس کانفرنس میں تو ہم آئیں گے، آفاق احمد صاحب پر بھی ہم آئیں گے، بات کریں گے. سب سے پہلے بھارتی لڑاکا طیارے کی تباہی کی. 550 کروڑ کے تیجس جو طیارہ تھا ان کا 550 کروڑ ڈوب گئے، شو فلاپ ہو گیا، پائلٹ ان کا ہلاک ہو گیا. بھارتی فضائیہ نے دبئی ایئر شو کو داغدار کر دیا. ایک بار پھر ان کی نااہلی انہوں نے دنیا پر اپنی ثابت کر دی کہ کتنے نااہل ہیں بھارتی پائلٹ. شو کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا حادثہ پیش آیا ہے اور اب تو بھارتیوں کی اپنی فضائیہ پر شدید تنقید جاری ہے اور ایئر چیف کے استعفے کا بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں. اسی سے جڑی دوسری خبر ہے جو بھارتی میڈیا بار بار بتا رہا ہے کہ جناب وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں پی ٹی آئی پر کر رہے ہیں. اب یہ بہت بڑا ایک الزام ہے، اس میں صداقت ہو سکتی ہے کیونکہ تحقیقات کی جائے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور پراکسی بنایا ہوا ہے انہوں نے مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو. تو یہ بڑی ایک سوچنے والی بات ہے کہ اب ہوگا کیا اگر یہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور یہ پاکستان کی فوج کو بدنام کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ انڈین میڈیا جو بار بار یہ بات بتا رہا ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں صداقت اس میں ہے. اب آ جائیے ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس پیر کو کی، جمعرات کو پریس کانفرنس خالد مقبول صدیقی عوامی گورنر کامران خان ٹزوری صاحب انہوں نے کی. اور دونوں میں کیا فرق تھا، کس موضوع پر بات ہوئی، وجہ کیا تھی پریس کانفرنس کی، بہت سارے سوالات ہیں جس کے جوابات ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کچھ لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد. آفاق احمد صاحب کے حوالے سے آفاق احمد صاحب سرخرو ہو گئے. آفاق احمد صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ اب آفاق احمد نے ڈمپر گردی کے حوالے سے بہت سارے، آپ کو یاد ہوگا مہینوں میں بہت آوازیں بھی اٹھائیں، اس پر ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے اور وہ مقدمات کا کیا ہوا وہ ایک الگ کہانی. ان مقدمات کا کیا ہوا وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، لیکن ان پر جو اس وقت جو الزامات لگائے گئے اور وہ بھی ایک داستان ہے کہ کسی نے ان کے اوپر کیا کہا، کسی نے ان کے بارے میں کیا کہا، لیکن انہوں نے چلے آواز تو کم از کم اٹھائی نا، ورنہ ڈمپل جس طرح کچل کے چلے جا رہے ہیں کراچی والوں کو تو لگتا یہ تھا کہ جناب کوئی پرسان حال نہیں ہے، لاوارث ہے کراچی. اور یہ جو مقدمات تھے ان کے خلاف اشتعال انگیزی اور ڈمپر جلانے کا، ان دونوں کیسز میں بری ہو گئے. لانڈی پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، ٹینکر جلانے کے کیس میں جو گواہان تھے وہ مکر گئے اپنے بیانات سے. پراسیکیوشن نے عدالت میں آگاہ کیا کہ آفاق احمد پر آڈیو میسیج میں کارکنوں کو اکسانے کی کوشش کا بھی ان پہ الزام تھا. اچھا بہرحال جی وہ ان چیزوں سے بری ہو گئے اور یہ دو ان پر مقدمات تھے جس پر وہ بری ہوئے ہیں. اور بہرحال یہ سیاست ہے، سیاست میں آگے بھی بہت کچھ ہونے والا ہے کراچی میں. خاص طور پر آفاق احمد صاحب کی سیاست آہستہ پوری کراچی میں جس طرح اپنے پروگرامس کر رہے ہیں، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ اس لیے بھی ہوگا کہ سال بھر رہ گیا ہے بلدیاتی انتخابات میں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گے وہ تو اس بار ان کی کیا پوزیشن ہوگی، کیونکہ عوامی جذبات، عوامی احساسات، عوام کے لیے آواز اٹھانے کے بعد ان کی پوزیشن کراچی میں بڑی تگڑی نظر آ رہی ہے. اچھا اب ہم بات کر لیں جی اس پریس کانفرنس کی جو ہوئی ہے شام کے وقت، جو مصطفیٰ کمال صاحب اور دیگر لوگوں نے کی تھی ایم کیو ایم کی جانب سے، وہ صبح کے وقت ہوئی تھی اور یہ شام کے وقت ہوئی ہے. اور لیکن باتیں دونوں میں 27ویں آئینی ترمیم سے حکومت تنقید بیسیکلی تو دونوں کا لب لباب یہ تھا. لیکن واقفان حال اور کراچی کے لوگ ان سے گفتگو کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پیغام تھا دونوں کا ایک دوسرے کے لیے. وہ پریس کانفرنس صبح تھی، وہاں زیادہ لوگ آ گئے، اور یہ پریس کانفرنس شام میں تھی، یہاں بھی اچھا خاصی تعداد میں لوگ آ گئے. تو لوگ کہہ رہے ہیں جی صبح میں تو خیر ظاہر ہے بلانا صبح کارکنان کو بڑی تعداد بڑا مشکل بھی ہوتا ہے، شام میں چونکہ سیاسی ایکٹیویٹی ہر جگہ ہی شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہاں بھی لوگ جو آئے اچھی تعداد میں، تو وہاں جو اسٹیج پر پریس کانفرنس کا وہی موضوع تھا، وہی ماحول تھا جو صبح میں پریس کانفرنس تھی، اس سے پہلے اتنے سارے کارکنان آ گئے. اس طرح شام میں جو پریس کانفرنس تھی وہاں سب سے پہلے کارکنان، اس کے بعد پھر خالد مقبول صدیقی صاحب، گورنر کامران خان ٹزوری صاحب اور دیگر لوگ. دونوں میں کامن بات کیا تھی، فیصل سرزواری وہاں بھی تھے، مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں بھی فاروق صاحب کے ساتھ اسٹیج پر وہ موجود تھے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ 17 سال قبضہ ختم ہونا چاہیے،
پیپلز پارٹی کا جعلی اکثریت تھی. حکومت کا خاتمے کا کوئی حتمی فیصلہ ہونا چاہیے اور صوبہ انتظامی یونٹ ہوتا ہے, آبادی کے ساتھ بڑھنا چاہیے. ایم کیو ایم کا مطالبہ آئین کا تقاضا ہے اور ہم سندھ کو نہیں پاکستان کو اپنی ماں سمجھتے ہیں اور سندھ اس کا حصہ ہے, کیونکہ زیادہ تر پیپلز پارٹی والے رہنمائی کہتے ہیں سندھ ہماری ماں ہے, اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ جناب پاکستان ہماری ماں ہے, سندھ اس کا حصہ ہے. تو یہ اچھا, اب یہ جو کتنے آدمی تھے پریس کانفرنس میں, اس میں کتنے تھے, اس میں کتنے تھے, اور کارکنان آئے نہیں آئے, خالد بھائی نے کیا جواب دیا. اچھا, کارکنان آئے تھے تو خالد بھائی نے کیا جواب دیا, سوال ہوا ہے ان سے. اچھا, جو پیر کو آئے تھے آج نہیں آئے, یہ بھی سوال ہوا, اس کا بھی جواب آپ کو بتاتے ہیں ہم کیا دیا انہوں نے. اصل مقابلہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 ہی لوگوں میں ہے, یعنی ایم کیو ایم میں اس وقت موجودہ ایم کیو ایم پاکستان میں 2 لوگ ہیں جو پوسٹر بوائے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے. کون ہے اس پر بات کرتے ہیں. اور 12 اچھا, اس پہ مزے کی بات یہ, اس پر سندھی میڈیا کے جو لوگ ہیں, جو صحافی ہیں پرانے, انہوں نے بھی بڑے تبصرے کیے, انہوں نے بھی ولاگس بھی کیے ہیں. جو باتیں ہو سکتا ہے آپ نے ہم سے نہ سنی ہو, پتہ تو ہمیں ہے, بعض باتیں ہم نہیں بھی کرتے چلیں, لیکن وہ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے تو جو سیدھا سیدھا کہا کہ جناب یہ ایک دوسرے کو دکھانے کی کوشش تھی. صبح والی پریس کانفرنس میں انیس قانی صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب دکھانا چاہتے تھے ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں, یعنی کارکنان ہیں. ہم اگر صبح صبح بھی لوگوں کو بلائیں, فرسٹ ورکنگ ڈے میں بھی تو اتنے سارے لوگ صبح آ جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے دکھایا, یعنی کہ خالد موسیقی اور ان کے گروپ نے, کہ آپ صبح کر رہے ہیں تو ہم شام میں کریں گے, تو دیکھیے کتنے لوگ آتے ہیں. تو انہوں نے دکھا دیا, ایک دوسرے کو دکھا دیا, پاور شو کر دیا, اور طاقت بیسیکلی مسلز ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں. تو لوگ اس پہ تبصرے بھی کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایک دوسرے کو مسئلہ دکھانے کے بجائے پیپلز پارٹی کو متحد ہو کے مسئلہ دکھائیں تاکہ مسائل لوگوں کے حل ہو سکیں. لیکن اب بات آ جائے گی جی کیا کیا سوال جواب ہوئے. اچھا, اس پہ جو ایک لائٹر نوٹ میں جملہ کا کامران ٹوسری صاحب نے, وہ بڑا میڈیا نے اس کو کیچ کیا کہ جب فیصل سزواری صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا 2 in 1, تو لوگوں نے بڑا اس میں کہکے بھی لگائے. اور 2 in 1 کا جو انہوں نے جملہ کہا, کامران ٹوسری صاحب نے بڑے سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, اور یہ جملہ کہہ دیا انہوں نے, تو پھر لوگوں نے اس پہ خود ہی بہت ساری چیزیں نکال لیں. کامران ٹوسری صاحب انہوں نے یہ فرمایا کہ جی میں صوبے کا گورنر بعد میں ایم کیو ایم کا کارکن پہلے ہوں, اور گورنر بننا یا چیئرمین بننا قابل فخر بات نہیں, کارکن ہوتے ہوئے ان عہدوں پر آنا جو ہے وہ کارکن, ہر ایک کارکن سے عہدے پر آتا ہے وہ قابل فخر بات ہے. اور صحیح دوسرے پیکج جو ملے ہیں وفاق سے اور صوبے کی حکمرانی کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی. ایک سوال ہوا کہ جناب پیر کی پریس کانفرنس میں جو لوگ آئے تھے وہ آج نہیں آئے, جو آج آئے ہیں وہ پیر کو نہیں آئے تھے. تو اس کا جو جواب دیا اس پہ, اچھا یہ سوال جیسے ہی ہوا تو فوراً فیصل سزواری صاحب ان نے بولا گویا ہوئے کہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. میں آیا تھا, فرقان صاحب آئے تھے, تو جس پر پھر کامران ٹوسری صاحب نے وہ جواب دیا تھا کہ جناب آپ یا تو سزواری صاحب کو کارکن یا رہنما نہیں مانتے, اور پھر انہوں نے کہا یہ 2 in 1 ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا 2 in 1 کا کیا مطلب ہے کہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں, کہ یہ وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں, یا کچھ اور بات ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی, اور سامنے جو اسٹیج پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں خالد موسیقی صاحب تھے, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تھے, رسین جلیل باجی تھیں, فیصل سزواری صاحب تھے, امین الحق صاحب تھے ادھر کونے پہ, پچھلی سائڈ پہ جو بات کی جائے جمال احمد اور دیگر لوگ وہاں موجود تھے. خالد بھائی نے جب یہ سوال ہوا کہ کارکنان والی بات, کہ کارکنان منڈے کو جو آئے تھے آج نہیں, آج جو آئے منڈے کو نہیں, وہاں زیادہ تھے یا یہاں زیادہ تھے, تو خالد بھائی نے کہا کہ جناب ہم نے کارکنان کو بلایا تھا, ماسٹر پلان عوامی رابطہ مہم کا آغاز ہمارا ہو چکا, چونکہ ہزاروں کارکنان اس میں شریک ہیں. آج مہم کا آخری دن تھا, آج کارکنان اس حوالے سے یہاں جمع ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کارکنان ہمارے آلریڈی کام کر رہے تھے, ہم نے بلائے ہیں کارکنان کو آج, کیونکہ رابطہ مہم کا آج آخری دن تھا, جس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہم نے, 10 دن کے اضافہ کر رہے ہیں, اس لیے آج کارکنان آئے تھے. انہوں نے اپنے جسٹیفائی یہ کیا ہے, کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ان کا تو پتہ نہیں صبح میں کیوں آئے تھے, شام میں کارکنان ہم نے بلائے تو ہم نے تو اس لیے بلائے. اچھا, تو اچھا پھر یہ قیادت آپس میں اتنے تھے, آج بھی نہیں آئے. اچھا یہ سوال تھا, وہ مکمل سوال میں سنا دوں تاکہ آپ کو کہانی سمجھ میں آئے.
آپ کے اختلافات کیوں ہو رہے ہیں اور اختلافات کی وجہ کیا ہے، اور ایم کیو ایم کے کارکنان کو آپ کب اعتماد میں لیں گے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کم پریس کانفرنس کرتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ کر سکیں. کبھی فاروق ستار صاحب کر لیتے ہیں، کبھی فیصل زواری صاحب، کبھی مصطفیٰ خان صاحب کرتے ہیں. آج تو یہ پریس کانفرنس نہیں تھی عوام کا. پھر انہوں نے جملہ روک کر کہا کارکنان میں آپ آواز لگا کر پوچھ لیں پیر کو کون کون تھے کون نہیں تھے، ہمیں تو گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحافی کو کہا کہ آپ گن لیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے گنتی کرنے کی، کون اس دن تھا کون آج تھا، اس دن کارکنان زیادہ تھے یا آج کارکنان زیادہ تھے. بہرحال یہ اس طرح کی گفتگو وہاں رہی، اور اس پر جو سنی میڈیا سے جو تبصرے آ رہے ہیں وہ جس طرح میں نے کہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دونوں نے ایک دوسرے کو پاور شو کر کے دکھایا ہے کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ہم آواز لگاتے ہیں اتنے لوگ آ جاتے ہیں، اور تو انہوں نے دکھایا کہ ہم آواز لگائیں گے تو اتنے لوگ آ جائیں گے. تو اچھا پھر فاروق ستار صاحب، اس میں ایک چھوٹی سی بات، فاروق ستار نے 20 پریس کانفرنس میں روک کر جلسے کا بتایا کہ 30 نومبر کو ملیر میں جلسہ ہے. اور اس پر خالد مقبول صدیقی صاحب جو رہنما جو سربراہ ہیں پارٹی کے، انہوں نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا، وہ خاموش رہے اس بات پر. اور فاروق صاحب نے بتایا کہ جی ہمارے جو یہ ترقیاتی بجٹ آیا ہے وفاق کی جانب سے اور ہم نے کام کا آغاز کر دیا ہے، تو اس میں ہر پروگرام کی چیف گیسٹ جو ہے وہ کامران رسولی صاحب ہوں گے، گورنر سندھ ہیں. اور لیکن اس پر خالد مقبول صدیقی صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا. اس پریس کانفرنس میں خلوت میں جا کے کچھ کہا کہہ دیا اور پتہ نہیں، سامنے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ پوری پارٹی 30 نومبر کے جلسے میں شریک ہوگی. اس سے پہلے ویسے سجائی والے جلسے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ مصطفیٰ خان صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی انہوں نے کہا تھا قیادت کہے گی تو جائیں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ 30 نومبر کا جلسہ کتنا بڑا ہوگا، کتنے لوگ وہاں آتے ہیں، اور قیادت کیا کہتی. یعنی خالد مقبول صدیقی صاحب اگر کوئی بیان ایسا دے دیتے ہیں یا کوئی سرکولر جاری کر دیتے ہیں کہ سب نے آنا ہے، سب سے مطلب پھر تمام گروپ آ جائیں، تو پھر دیکھنا ہے کہ جی تمام لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں یا نہیں پہنچتے. اگر تمام پہنچ جاتے ہیں تو تعداد پھر کتنی ہوگی وہاں پر. اگر ایک گروپ نہیں آتا، یعنی کہ مصطفیٰ خان صاحب والا گروپ اگر کہہ لیجیے اور کہیں اگر ان کو آپ، تو پھر یہ جو فاروق ستار صاحب جو محنت کر رہے ہیں ان کے ساتھ دیگر جو لوگ ہیں امین اللہ اور دیگر، یہ پھر کتنے لوگ وہاں لانے میں کامیاب ہوتے ہیں. یا تو پھر یہ ہے کہ دونوں گروپ ایک جلسہ کر لیں اور کراچی میں پتہ چل جائے، کیونکہ سرویز کے مطابق جو شخصیت اوپر آ رہی ہے، ایک سرویز دوسرا سروے آ جاتا ہے اس میں کوئی اور شخصیت آ جاتی ہے، تو فیصلہ تو اسی ہوگا بھائی ایک جلسہ کر لیں بڑے بڑے گراؤنڈس میں، کسی ایک ہی گراؤنڈ کا رکھ لیں، پتہ چل جائے گا کس نے کتنا گراؤنڈ بھر دیا. لیکن بہرحال میں نے جس طرح کہا پوسٹر بوائے 2 ہی شخصیت ہیں اور انہی میں اصل مقابلہ ہے. آپ جانتے ہیں پوسٹر بوائے کون ہے؟ چلیں نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن بہرحال اصل مقابلہ انہی میں ہے، ایک طرف اور دوسری طرف. جی تو ان میں اصل مقابلہ ہے، کیونکہ سب یہ چاہتے ہیں قیادت کوئی مضبوط ہو، جو بہادر ہو، اسٹینڈ لینا جانتی ہو، اور جس پر پورے ان کے کارکنان، ووٹر، سپورٹر ہمدرد یقین رکھتے ہوں، اور سیسا پلائی دیوار کی طرح وہ قیادت آگے کھڑے ہو جائے، فیصلہ لے لے تو پیچھے والے سب کھڑے ہو کے کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ. کیونکہ قیادت جو ہوتی ہے نا وہ لڑواتی ہے، وہ فتح یاب کراتی ہے، اس کا ویژن ہوتا ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے. اس کی ہے لڑائی کہ ذہین ترین آدمی کون ہے، مقبول کون ہے، قبولیت کس کی ہے، مشہور کون ہے، لوگ کس کو چاہتے ہیں، کس کی وجہ سے ووٹ پڑ جائے گا، کون عوام میں زیادہ مقبول ہے، کون عوامی خدمت زیادہ کر رہا ہے. یہ سارے وہ سوال ہیں جس کے جواب باقی ہیں. اب بہت سارے جو کراچی کے ہمارے صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہونا تو ہی چاہیے، یہ سب اکٹھے ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آلریڈی موجود ہیں، اکٹھے ہو کر آواز لگائیں، اکٹھے ہو کر بات کریں، پاکستان پیپلز پارٹی سے منوائیں، میئر کو کم از کم اس طرح کر دیں پابند کہ وہ ان کا جو ٹینیور سال کا رہ گیا ہے، 3 سال اگر کچھ نہیں کر سکے تو سال میں کچھ نہ کچھ تو کر جائیں. جیسا میں نے کہا تھا اصل مقابلہ ویسے مرتضیٰ صاحب کا وسیم اختر صاحب سے ہے. وسیم اختر صاحب نے تو مان لیا تھا میرے تو اختیار مسائل نہیں ہے، یہ تو مان بھی نہیں رہے کیونکہ ان کی اپنی حکومت ہے، ان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے، یہ بات بھی نہیں کہہ سکتے وہ. لیکن ویسے سن لیں یہ جو پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس کا خالد مقبول صدیقی صاحب کی پریس کانفرنس کا ویسے حیرت ہے کچھ زیادہ برا نہیں منایا انہوں نے. وجہ کیا ہے اس کی؟ مستقبال والی پریس کانفرنس کا بڑا برا بنایا. میرے پروگرام میں بھی وہ آئے تھے، ان کے ایک سینیٹر، اور وہ بھاگ گئے پروگرام چھوڑ کے آتا. تو میں نے بات کی کہ جناب یہی باتیں انہوں نے کی ہیں، کیا جواب دیں گے؟ تو وہ جناب آگ نکل رہی تھی منہ سے ان کے.
خالد بھائی شاید سربراہ اس لیے انہوں نے کہا ہوگا چلے یار کہہ دیا تو کہہ دیا، لیکن بہرحال یہ ہے جی سچویشن کراچی کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کہاں تک آپسی اختلافات پہ چلتا ہے، کہاں جا کر رکتا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات بھی کریں گے۔ لیکن پھر وہی جاتے جاتے میں کہوں گا اس سب اکٹھے ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی پر پریشر ڈالے 140 کو شامل کرایا جا سکتا ہے، سمجھایا بھی جا سکتا ہے، جن کی وجہ سے یہ حکومت میں انہیں سے بات بھی کی جا سکتی ہے، ان کو بتایا جا سکتا ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے، صرف کراچی کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی والے سمجھ رہے ہیں اگلا میئر اگر ان کا آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ارے بھائی کیا ہوگا، کراچی کا فائدہ ہوگا، کراچی کے کام ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں جو قومیں بستی ہیں وہ مخصوص علاقے کر دیے جائیں گے کہ مہاجروں کے علاقے میں کام ہو گیا، سندھی بجائے پٹھان بلوچوں کا، ایسا نہیں۔ اگر ان کا آ بھی جاتا ہے میئر، اگر آ بھی جاتا ہے، اگر کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیاست ہے بھائی، پتہ نہیں کون کس کو ووٹ دے گا، سال باقی ہے اور کیا کچھ ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں۔ ویسے تو یہ کہا جا رہا ہے ان کے حوالے سے کہ بڑا اہم سچویشن ہے، نومبر میں فیصلہ ہوگا، نومبر میں فیصلہ ہوگا قیادت کا۔ قیادت فیصلہ کرے گی یا لوگ فیصلہ کریں گے قیادت کا؟ بارہ نومبر میں کہا جا رہا ہے فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کس طرف کہانی جا رہی ہے، کون مضبوط مزید ہو رہا ہے، کون مزید کمزور ہو رہا ہے، کمزور کیا مضبوط ہو جائے گا، مضبوط مزید مضبوط ہو جائے گا، یہ بھی دیکھنا ہے۔ چلیں جی، مجھے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔